غیر کتابی کے ہاتھوں سے بنے ہوئے کھانے کے سلسلے میں کیا ہم آیت اللہ سستانی حفظہ اللہ کے فتوے کے علاوہ کسی دوسرے مرجع وقت کے فتوے اور دوسرے مجتہد کے فتوے پر عمل کر سکتے ہیں یا نہیں؟ کن صورتوں میں، کن شرائط کے ساتھ؟ آئیے جانتے ہیں تفصیل سے اس ویڈیو میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غیر اہل کتاب کے سلسلے سے آیت اللہ سستانی حفظہ اللہ کا فتویٰ یہ ہے کہ غیر اہل کتاب احتیاط واجب کی بنا پر نجس ہے۔ تو آئیں پہلے احتیاط واجب کیا ہے اسے سمجھتے ہیں۔ جس مسئلے میں بھی مرجع وقت نے احتیاط واجب یا احتیاط لازم کہا ہے، اس میں مقلدین کو اختیار ہے کہ ایک یا تو وہ خود اپنے مرجع وقت کے اسی احتیاط واجب والے فتوے اور مسئلے پر عمل کریں یا پھر کسی دوسرے مرجع وقت کی طرف رجوع کر لیں، لیکن یہاں پر العالم فالعالم کی پابندی کے ساتھ کسی دوسرے مرجع وقت کی طرف رجوع کرنا ہے۔ تو اس بنا پر آیت اللہ سستانی حفظہ اللہ کے فتوے کو دیکھتے ہوئے، چونکہ احتیاط واجب کہا ہے آپ نے، غیر اہل کتاب کے ہاتھوں کے بنے ہوئے کھانے کے سلسلے سے یا تو آپ کو اختیار ہے کہ خود آپ آیت اللہ سستانی حفظہ اللہ کے فتوے کے اوپر عمل کیجئے یا پھر کسی دوسرے مرجع وقت کی طرف رجوع کر لیں۔ تو پھر یہاں سوال اٹھتا ہے کہ کس کی طرف رجوع کیا جائے؟ تو اس کے جواب میں العالم فالعالم کی وضاحت ضروری ہے۔ تو آئے دیکھتے ہیں العالم فالعالم کا مسئلہ اور اس کے بارے میں خود آیت اللہ سستانی حفظہ اللہ کیا کہتے ہیں۔ جب مجتہدین کے فتوے میں اختلاف پایا جا رہا ہو تو آیت اللہ سستانی حفظہ اللہ نے یہاں پر 3 مرحلہ بیان کیا ہے۔ جو مجتہد احکام کے استنباط اور احکام کو حاصل کرنے کی زیادہ صلاحیت رکھتا ہو، یعنی دوسرے مجتہد سے منابع استنباط پر زیادہ احاطہ رکھتا ہو اور اس کی تطبیق پر زیادہ مسلط ہو، اس طریقے سے کہ دوسروں کی بنسبت اس کے فتووں کا واقعیت اور حقیقت سے زیادہ نزدیک ہونے کا احتمال پایا جاتا ہو، یعنی اسلامک لاز کو قرآن و منابع اسلامی سے حاصل کرنے میں سب سے زیادہ صلاحیت رکھتا ہو۔ خلاصہ یہ کہ جو اپنے فن اجتہاد میں سب سے ماہر ہو اس کی تقلید کی جائے گی۔ دوسرا مرحلہ یہ ہے کہ اگر مجتہدین علم میں برابر ہوں یا انسان کے لیے یہ ثابت نہ ہو سکے کہ ان میں کون عالم ہے، تو پھر تمام مجتہدین میں جو فتویٰ دینے میں زیادہ پرہیزگار ہو، یعنی فتویٰ دینے میں جو امور شامل ہیں ان میں وہ بہت ہی بااحتیاط ہو، تو پھر ان کے فتووں پر عمل کرنا ہے۔ تیسرا مرحلہ، اگر آپ کے لیے یہ مرحلہ بھی ثابت نہ ہو سکا تو پھر مکلف کو، مقلدین کو اختیار ہے کہ جس مرجع وقت کے فتوے پر بھی چاہیں عمل کر لیں۔ یہاں پر اس پوائنٹ کی طرف توجہ کریں کہ حوزے کی ایک معتبر آرگنائزیشن ہے جامع مدرسین، جس نے موجودہ وقت میں 6 مراجع کرام کے نام کو مرجع تقلید کے عنوان سے ذکر کیا ہے۔ آیت اللہ سستانی حفظہ اللہ، آیت اللہ خامنئی حفظہ اللہ، آیت اللہ مکارم شیرازی حفظہ اللہ، آیت اللہ وحید خراسانی حفظہ اللہ، آیت اللہ نوری حمدانی حفظہ اللہ اور آیت اللہ شبیری زنجانی حفظہ اللہ، کہ جنہیں آپ سائٹ پر بھی جا کر دیکھ سکتے ہیں۔ تو یہاں تک کچھ بہت ہی اہم پوائنٹ بیان ہوئے۔ تو اب اس مسئلے میں، یعنی غیر کتابی کے ہاتھ کے کھانے کے سلسلے سے آپ یا تو آیت اللہ سستانی حفظہ اللہ کے فتوے پر، احتیاط واجب والے مسئلے پر عمل کریں یا پھر آیت اللہ سستانی حفظہ اللہ کے بعد جو عالم ہے اور آپ کے لیے ثابت ہے کہ فلاں مرجع وقت عالم ہے، ان کی طرف رجوع کرتے ہوئے ان کے فتوے پر عمل کریں، ان کے مسئلے پر عمل کریں، یا پھر تیسرا راستہ یہ بچتا ہے کہ آپ تمام موجودہ مجتہدین میں سے کسی ایک مجتہد کی طرف رجوع کر لیں۔ تو دیکھیں، غیر اہل کتاب کے سلسلے سے موجودہ مراجع کرام کے درمیان 2 طریقے کے فتوے پائے جاتے ہیں۔ غیر اہل کتاب نجس ہیں، لہذا اگر ان کا ہاتھ کسی کھانے کی چیز میں لگے گا تو وہ نجس ہے اور نجس چیز کا کھانا حرام ہے۔ یہ نظریہ آیت اللہ خامنئی حفظہ اللہ، آیت اللہ شبیری زنجانی، آیت اللہ نوری حمدانی، آیت اللہ وحید خراسانی کا ہے۔ یہاں پر اس بات کی طرف توجہ رہے کہ آپ کے لیے یقین ہونا چاہیے کہ غیر کتابی کا ہاتھ کھانے میں یا کسی چیز میں لگا ہے، تب اس سے پرہیز کرنا ضروری ہے۔ لیکن اگر آپ کو یقین نہیں ہے یا آپ کو معلوم نہیں ہے تو ایسی صورت میں آپ کے لیے پرہیز کرنا واجب نہیں ہے۔ تو آئیے اب دوسرے نظریے کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ نظریہ ہے آیت اللہ مکارم شیرازی حفظہ اللہ کا۔ آیت اللہ مکارم شیرازی حفظہ اللہ فرماتے ہیں، جو لوگ نان اسلامک کنٹری میں سفر کرتے ہیں یا وہاں پر رہ رہے ہیں، ان کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ غیر اہل کتاب کے
نان ویج کھانے کے علاوہ کسی کھانے سے پرہیز کریں اور آپسی معاشرت اور ملاقات کے بعد طہارت کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ یہ فتویٰ آیت اللہ مکارم شیرازی حفظہ اللہ کی سائٹ پر موجود ہے۔ تو اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ غیر اہل کتاب کے ہاتھوں کے ویج فوڈ وغیرہ کھائے جا سکتے ہیں، نان ویج سے پرہیز کرنا ہے۔ اس کے علاوہ جو ہم سفر کرتے ہیں، آپس میں ملاقات کرتے ہیں غیر کتابی افراد سے اور ان کی کوئی تری پسینہ وغیرہ لگ جاتا ہے تو یہ بھی نجس نہیں ہے، آپ کو طہارت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن ہاں، نان ویج کے سلسلے سے آپ کو پرہیز کرنا ہے اور تمام مراجع کرام کا فتویٰ یہ ہے کہ آپ کو پرہیز کرنا ہے، مگر یہ کہ آپ کے لیے کسی بھی طریقے سے یہ یقین حاصل ہو جائے، آپ کے لیے ثابت ہو جائے کہ جانور حلال تھا اور اسے شرعی طریقے سے ذبح کیا گیا ہے۔ اور ویج میں بھی اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ کوئی الگ کی نجاست مثلا شراب وغیرہ یا کوئی اور نجاست نہ لگی ہو۔ ابھی تک جو باتیں بیان ہوئیں ان سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ اگر آپ کے لیے آیت اللہ سستانی حفظہ اللہ کے بعد کسی مرجع وقت کا عالم ہونا ثابت ہو گیا تو آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ ان کے فتوے کی طرف اس مسئلے میں رجوع کریں۔ لیکن اگر آپ کے لیے یہ ثابت نہیں ہو سکا تو پھر آپ کو اختیار ہے کہ یا آپ آیت اللہ مکارم شیرازی حفظہ اللہ کی طرف رجوع کریں یا پھر دیگر مراجع کرام کی طرف رجوع کر سکتے ہیں۔ یہ تو تھا فقہی مسئلہ، لیکن انسانی حقوق اور رائٹ کے اعتبار سے غیر کتابی افراد کے ساتھ بھی خداوند متعال نے نیکی اور انصاف کے ساتھ عمل کرنے کا اور ان کے ساتھ بہترین سلوک کرنے کا حکم دیا ہے۔ قرآن مجید کا ارشاد گرامی ہے، وہ تمہیں ان لوگوں کے بارے میں جنہوں نے تم سے دین کے معاملے میں جنگ نہیں کی ہے اور تمہیں وطن سے نہیں نکالا ہے، اس بات سے نہیں روکتا کہ تم ان کے ساتھ نیکی اور انصاف کرو کہ خدا انصاف کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ تو اس آیت کے مطابق غیر کتابی افراد کے ساتھ، غیر کتابی پڑوسی، غیر کتابی دوستوں کے ساتھ نیکی سے پیش آنا ہے، ان کے ساتھ انصاف کرنا ہے، ان کے ساتھ اچھے سے پیش آنا ہے، اچھا برتاؤ کرنا ہے۔ اگر محتاج ہیں تو ان کی ضرورتوں کو پورا کرنا ہے۔ اگر خدا نخواستہ ان پر ظلم ہو رہا ہے تو اس پہ آپ کو چپ نہیں رہنا ہے، ان کا ساتھ دینا ہے۔ تو امید کرتے ہیں کہ یہ ویڈیو آپ کے لیے مفید ثابت رہی ہوگی۔ انشاءاللہ ایک نئے موضوع کے ساتھ پھر سے حاضر ہوں گے۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔